بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عساکر میں بیان کی ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحم اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ تو اس روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تینوں خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو خلافت تھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ان کے انتخاب میں جو اپنا کردار تھا، حصہ تھا، اس کا ذکر کیا، اور کہیں بھی جبرن یا آپ اس کو نہیں مانتے اور یہ ان کو غاصب کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ قرابت کی وجہ سے مجھے امید تھی، وہ بھی آگے جا کے حضرت ابوبکر صدیق پہ تو یہ اتفاقی کیا آپ نے، اس کے آگے جا کے پھر انہوں نے یہ بات کہی، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ پھر جب سب نے فیصلہ کر لیا تو میں بھی اس میں شامل تھا۔ دوسری جو عام ترین بات تھی وہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی تھی کہ ان کو بھی جو بنایا گیا تھا تو آپ بھی اس میں شامل تھے، تو وہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے وہ بی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عمر فاروق کے بارے میں نا۔ تو ایک تو یہ جھوٹی روایت، تہمت، بہتان جو لگایا جاتا ہے آپ کی شہادت کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، تو یہ آپ نے بھی اس کا نہ ذکر کیا، نہ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا نہ حضرت امام حسن نے کوئی ایسا کلمہ کہا اپنے منہ سے، نہ حضرت امام حسین نے کہا، تو یہ جھوٹی کہانی جو بنائی تھی اور اپنے آپ کو استاد کہنے والے رو رو کے جس طرح بیان کرتے ہیں اس جھوٹی روایت کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو ضرور اس جھوٹ و بہتان کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اور باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، تو میں یہ روایت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ابن عساکر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن عباد نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا کہ ہمیں یہ بتلا دیں کہ آپ کا یہ سفر جس میں آپ امت محمدیہ کے حاکم ہو کر لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تشریف لائے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے؟ کیونکہ آپ سے زیادہ اور کون اس معاملے میں سقہ اور امانت دار ہوگا، آپ کا یہ تو شنیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے تو اب آپ پر کیوں جھوٹ تراشوں؟ فی الحقیقت اگر آن جناب نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں منبر حضور پر کھڑا ہونے دیتا، میں ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالتا، خواہ میرا ساتھ دینے والا ایک بھی نہ ہوا ہوتا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں ہوئے اور نہ اچانک انتقال ہوا، بلکہ آپ مرض الوصال میں چند دنوں تک زندہ رہے۔ جس وقت آپ کی بیماری نے طول کھینچا اور مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، انہوں نے نماز پڑھائی اور حضور اپنی جگہ سے دیکھتے رہے۔ جب دوسری نماز کا وقت ہوا اور مؤذن نے آپ کو بلایا تو آپ نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا اور آپ نے نماز پڑھائی اور حضور اپنی جگہ سے دیکھتے رہے۔ اس درمیان میں ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارادے سے روکنا چاہا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی سی عورتیں ہو، ابو بکر ہی کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو ہم نے اپنے معاملات میں غور کیا اور اس شخص کو اپنی دنیا کے واسطے اختیار کیا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے واسطے انتخاب فرمایا تھا، کیونکہ نماز دین کی اصل اور جڑ ہے اور آپ دین اور دنیا دونوں کے قائم رکھنے والے تھے، لہٰذا ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی، اور سچ تو یہ ہے کہ آپ ہی اس کے اہل تھے اور اسی واسطے ان کی خلافت میں کسی نے اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کوئی آپ کی خلافت سے بیزار ہوا۔ میں نے بھی اسی بنا پر آپ کا حق ادا کیا اور اطاعت کی اور آپ کے لشکر میں شامل ہو کر کفار سے جنگ کی، جو کچھ آپ نے دیا میں نے لے لیا اور جہاں کہیں آپ نے مجھے لڑنے کا حکم دیا میں دل کھول کر لڑا، ان کے حکم سے حد شرع لگائی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا گئے، ہم نے ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو میں نے اپنے دل میں غور کیا، اپنے قرابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام میں اپنی سبقت اور اعمال اور دیگر فضیلتوں کو دیکھا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میری خلافت میں اعتراض
اعراض نہ فرمائیں گے، مگر انہیں خوف پیدا ہوا کہ کہیں میں اب ایسا خلیفے کو منتخب نہ کر جاؤں جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ یہ سوچ کر آپ نے اپنے نفس اور اپنی اولاد کو بھی خلافت سے محروم کر دیا۔ اگر آپ بخشش میں اصول کو ہاتھ سے نہ دیتے تو آپ کے لیے بیٹے سے بڑھ کر کون مستحق خلافت ہو سکتا تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد انتخاب اب قریش کے 6 آدمیوں کے ہاتھ میں آیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب یہ 6 آدمیوں کی جماعت انتخاب کے لیے بیٹھی تو میں نے پھر دل میں خیال کیا کہ یہ مجھ سے دریغ نہ کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف نے ہم تمام آدمیوں سے عہد لیا کہ ہم میں سے جو خلیفہ منتخب ہو جائے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے بیعت کر لی۔ تب میں نے سوچا کہ میری بیعت میری اطاعت پر غالب آ گئی اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ دوسرے کی اطاعت کے واسطے لیا گیا تھا۔ چنانچہ ہم سب نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور میں آپ کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آیا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تو میں نے سوچا کہ وہ دونوں خلیفہ کہ جن کی خلافت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نماز پڑھوا کر ہم سے عہد لیا تھا گزر گئے، اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا وہ بھی چل بسے۔ یہ سوچ کر میں نے بیعت لینا شروع کر دی۔ چنانچہ مجھ سے اہل حرمین شریفین اور ان 2 شہروں بصرہ اور کوفہ کے رہنے والوں نے بیعت کر لی۔ اس معاملہ خلافت میں اب میرا ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابل بنا ہے کہ جو نہ میرے مثل قرابت میں، نہ علم میں، نہ سبقت اسلام میں کسی میں بھی نہیں، اور میں ہر حالت میں اس سے زیادہ مستحق خلافت ہوں۔ تو یہ حضرت امام حسن کی روایت ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ہے، جس میں آپ نے تینوں خلفاء راشدین کے بارے میں اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور کسی بھی ایسے واقعے کا ذکر ہی نہیں کیا جو آپ کو تینوں خلفاء راشدین کو غاصب کہے، یا پھر حضرت بی بی کے بارے میں جو بہتان اور تہمت لگائی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ کہا ہو، اور باقی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ تو شاید حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذہن میں یہی تھا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ خلافت کے لینا چاہتے ہیں، امیدوار ہیں، اس لیے پھر یہ جنگ صفین ہوئی تھی۔ اور حالانکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا تھا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں اگر وہ جو قاتلان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو آپ نے منع کیا تھا کہ وہ خلافت کے لیے بالکل بھی نہ چاہتے ہیں، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ ان سے ہر لحاظ سے افضل ہیں۔ تو یہ جو بھی کذاب جھوٹ بولتے ہیں بی بی کے بارے میں، اور یا خلفاء راشدین کو غاصب کہتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور حضرت بی بی کے بارے میں حضرت عمر فاروق کو جو تہمت و بہتان لگاتے ہیں، تو یہ پھر اس روایت سے ہی یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور یہ تہمتیں ہیں۔ تو اسی طرح کی انشاءاللہ ویڈیو ہم آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے جس میں یہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں جو آپس میں اختلافات کا پروپگنڈا کیا جاتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ دونوں ایک تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خلفاء راشدین اور تمام امہات المومنین، ام المومنین، یہ سب ایک تھے، ان میں کسی قسم کا بھی نہ کوئی اختلاف تھا جو جھوٹا پروپگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا یہ روشن جو پہلو ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔